أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورہ انشراح سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. 8 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے. اس سورت کو سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے، سورہ علم نشرح بھی بول دیتے ہیں اور سورہ شرح بھی بول دیتے ہیں. سورہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے: علم نشرح لک صدرک، کہ پیغمبر کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کی خاطر آپ سے بوجھ کو ہٹا نہیں دیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. فإن مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، پر جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر خوب محنت سے اپنے آپ کو تھکائیے. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کے لیے خود کو فارغ کر دیجیے. یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے سورہ علم نشرح. اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 3 بڑے احسانات یا 3 بڑی نعمتیں حضور کو عطا کی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلی نعمت جس کا اس سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. شرح صدر اس کو کہا جاتا ہے. شرح صدر عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ہم ترجمہ سینہ کھول دینا یا سینہ کشادہ کر دینے کا کرتے ہیں. یہ کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. سینہ کھول دینا یہ 2 طرح کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ایک تو ظاہری اعتبار سے سینے کو کھولا گیا جس کو شق صدر کہا جاتا ہے، سینہ چاک کر دینا، سینے کو کھول دینا حقیقتاً میں، ظاہراً میں. اور دوسرا شرح صدر باطناً ہوا ہے، روحانی اعتبار سے ہوا ہے. وہ آپ کے سینے کو کشادہ کر دینا کا مطلب علوم اور معارف سے آپ کے سینے کو بھر دینا، تجلیات سے، انوارات اور برکات سے، نورانیت سے، تقوی طہارت سے آپ کے سینے کو بھر دینا، علوم سے، علوم کے سمندر سے. یہ باطنی اعتبار سے شرح صدر کہا جاتا. تو ایک ظاہری شرح صدر ہے جس کو ہم شق صدر کہتے ہیں، سینہ چاک کر لینا. سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 4 دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ واقعتاً آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. جس طرح کہ کوئی سرجن سرجری کرتا ہے، سینہ کاٹتا ہے، چاک کرتا ہے، ایسے ہی 4 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، اور اس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے، جو پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی. قبیلہ بنو سعد کہلاتا ہے، مکے سے کافی دوری پر یہ واقع.
وہاں یہ رہا کرتے تھے 6 سال تک حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، وہیں پر پرورش پائی ہے۔ تو 4 سال کی جب عمر تھی تو اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ جانور اور بکریاں چرا رہے تھے۔ اسی دوران 2 فرشتے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایک دوسرا فرشتہ، اور آپ کو پکڑ کر آپ کو لٹایا گیا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ اور اس موقع پر جو شق صدر کا واقعہ ہوا وہ اسی مناسبت سے ہوا کہ جو بچوں کے دلوں میں کھیل کود کی طرف میلان اور رغبت ہوتا ہے، فطرتاً ہوتا ہے، یہ 4 سال کی عمر، 4 سے لے کر 10 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں کھیل کود کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، طبیعت میں لاؤبالی پن ہوتا ہے، بے پرواہی ہوتی ہے، کھیلوں کی طرف رغبت دلوں میں ہوتی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ہر قسم کے غموں سے وہ بے فکرے ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے جو کھیل کود کی رغبت اور لہو و لعب کا شوق بچوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اس مادے اور جذبے کو آپ کے سینے مبارک سے صاف کیا گیا، پھر آپ کے سینے کو سیا گیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کے رضائی بہن بھائیوں نے دیکھا تو بھاگ کر اپنی والدہ کے پاس گئے، حضرت حلیمہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ ہمارے رضائی بھائی محمد کو کسی نے تو مار دیا، کسی نے قتل کر دیا، ناسمجھ بچے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ والدین حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور گھر کی طرف رواں ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر جو ہے تکلیف کے اور فکر مندی کے آثار ہیں، جیسا کہ کوئی ڈر اور خوف کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کے چہرے پر۔ آپ کے سینے مبارک کو دیکھا تو اس میں ٹانکوں کے نشانات واضح تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ نہ ان کے کاٹنے کی تکلیف کا مجھے پتہ چلا، نہ ہی سینے کی تکلیف کا کچھ پتہ چلا، کچھ بھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ جل شانہ نے اسی وقت اس زخم کو بھی ٹھیک کر دیا اور دوبارہ آپ اپنی حالت پر رہے۔ دوسری دفعہ یہ واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا، جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہوتا ہے تو جوانی کے شوق، جوانی کے جو ہے خیالات، جوانی کے وساوس، اور جوانی کے وقت جو انسان کے اندر میلان دیگر چیزوں کی طرف ہوتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف جو منع ہے یا ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اس قسم کے جذبات بھی انسان کے اندر رکھے گئے۔ تو 10 سال کی عمر میں دوسری دفعہ شق صدر کا واقعہ ہوا، اور جوانی کی جو جذبات ہیں اس کو آپ کے سینے مبارک سے دھو کر صاف کیا گیا، اور پھر جو ہے تحمل کی، برداشت اور علوم اور معارف کو آپ کے سینے میں رکھا گیا۔ تیسری دفعہ واقعہ شق صدر کا نبوت ملنے کے وقت میں ہوا کہ نبوت کا منصب ایک بڑا عظیم الشان منصب تھا، اس کے لیے جو استعداد کار درکار تھی، جو صلاحیت درکار تھی، اور اس کے لیے جو روحانی قوت اور طاقت درکار تھی، آپ کے سینے مبارک میں وہ قوت اور روحانی طاقت کو رکھا گیا، اور جو اس کے لیے اوصاف اور کمالات آپ کے اندر ہونے چاہیے تھے وہ آپ کے قلب مبارک کے اندر، سینے مبارک کے اندر اس کو رکھا گیا۔ اور چوتھی دفعہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے لیے لے جایا گیا، کیونکہ اس وقت آسمانوں کی سیر کا واقعہ تھا، تجلیات اور آسمانوں کی ملأ اعلیٰ کی اللہ جل شانہ کی دیدار کے لیے قوت و طاقت درکار تھی، جو دنیا کے اندر یا دنیا کی صفات کے ساتھ ممکن نہیں تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ سے کوہ طور میں زیارت کی درخواست کی، رب ارنی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کرا دیجیے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہی حکم آیا کہ لن ترانی، کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن اس پہاڑ کو ذرا دیکھ لو، اگر اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو تم دیکھ سکو گے۔ جب اللہ جل شانہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر انسان کے اندر وہ قوتیں، روحانی طاقتیں موجود نہیں تھیں،
تو یہ چوتھی مرتبہ جو شق صدر کا، سینے کو چاک کرنے کا واقعہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچزاد بہن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں سگی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام وغیرہ تشریف لائے اور آپ کو بیدار کر کے بیت اللہ کے اندر لے جایا گیا، اور وہ حتیم کا جو مقام ہے جہاں ایک باؤنڈری سی لگی ہوئی ہے دیکھنے والوں کی علم میں، وہاں آپ کو لے جا کر لٹایا گیا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور پھر ملائے اعلیٰ کی قوتیں، روحانی طاقتیں آپ کے سینے مبارک میں رکھی گئی، تاکہ جو آسمانوں کی تجلیات ہیں اللہ جل شانہ کی دیکھنے کے لیے جو استعداد کار درکار ہے وہ آپ کے سینے مبارک میں رکھا جائے۔ یہ ظاہری اعتبار سے شق صدر یا شرح صدر کہلاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات 4 دفعہ ہوئے۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر جس شرح صدر کو بیان کیا گیا، الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، اس سے علماء فرماتے ہیں یہ باطنی اور روحانی شرح صدر مراد ہے۔ باطنی اور روحانی شرح صدر کا مطلب آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منصب نبوت کا اور تنفیذ دین کا جو بوجھ اور جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی تھی، اس کے حوالے سے تحمل اور برداشت کی طاقت اللہ جل شانہ آپ کے دلوں میں رکھ دیں، اور جو اس کے لیے علوم اور معارف درکار ہیں، جو پاکیزگی، تقوی، طہارت مطلوب ہیں، جو انوارات اور برکات مطلوب ہیں، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں من جانب اللہ رکھے گئے۔ شرح صدر سینہ کھول دینا، یعنی شریعت کے لیے، دین کے لیے، وحی کے لیے آپ کے سینے مبارک کو کشادہ کیا گیا، تاکہ ان ساری چیزوں کے تحمل کا، برداشت کا مادہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہم کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس ذمہ داری کا اہل بھی ہے یا نہیں، اس ذمہ داری کی اہلیت اس آدمی کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کی اہلیت اس کے اندر موجود ہے اور وہ کامل یقین اور اعتقاد کے ساتھ اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو سر انجام دے سکتا ہے، تو ہم وہ ذمہ داری اس کے سپرد کرتے ہیں۔ تو من جانب اللہ وہ صلاحیتیں آپ کے دل میں رکھی گئی کہ جو منصب نبوت کا جو بوجھ آپ پر لادنا مقصود تھا، جو ذمہ داریاں آپ پر امت کی رہنمائی کی، امت کی تعلیم و تربیت کی، امت کی تعلیم و تزکیے کی آپ سے لینی تھی، بالخصوص پوری دنیا کے اندر دین کے نفاذ کا جو بوجھ تھا، ایک بڑا بوجھ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر تھا، اس کو برداشت کرنے اور تحمل کرنے کا جذبہ اور اس کی جو ہے ناجزاں، اس کی طاقتیں اور اس کی استعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، سینے مبارک میں رکھی گئی۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کی علوم اور معارف کا سمندر آپ کے سینے مبارک میں بھیجا گیا۔ دنیا جہاں کی علماء، دنیا جہاں کے حکماء، دنیا جہاں کے ماہرین فن آپ کے علم کے سامنے، آپ کی حکمت اور دانائی کے سامنے، آپ کے تدبر اور تحمل کے سامنے، آپ کے علم اور حلم کے سامنے ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو وہ علوم اور معارف کے سمندر اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کے سینے مبارک میں بہائے گئے، اس کو شرح صدر کا نام دیا گیا ہے۔ شرح صدر ایمانی طاقت، اللہ پر یقین کامل کا دوسرا نام ہے۔ اللہ پر، اللہ جل شانہ کے ارشادات پر، اللہ جل شانہ کی تعلیمات پر یقین کامل کا، یقین محکم کا دوسرا نام، یعنی اللہ جل شانہ کے ہر فرمان پر ایسا کامل یقین پیدا ہو جائے کہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک و شبہ کا اور ذرہ برابر اس کے اندر کسی دوسرے احتمال کا جذبہ اور خیال تک نہ آئے، یہ شرح صدر کہلاتا ہے، جو اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اسی کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ کو نبوت کا منصب دیا گیا
تو من جملہ اور دعاؤں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے معاملات کو آسان کر دیے۔ سورہ طور کے اندر دوسرے رکوع کے اندر موجود۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو شرح صدر کی دعا مانگی تھی، اللہ جل شانہ نے بن مانگے حضور علیہ السلام کو یہ منصب عطا کیا تھا، وہ طاقتیں، وہ قوتیں عطا کی تھی جو عام انسانوں کے اندر اس کا عشر عشیر بھی نہیں، اس کا ذرہ برابر بھی موجود نہیں۔ یہ ہے علم نشرح لک صدرک، وہ ایمانی طاقت تھی جو کسی اور کو نصیب نہیں تھی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، کسی دشمن نے آپ کو آرام کرتا ہوا دیکھا تو آپ کی تلوار مبارک جو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اسی کو لے کر اسی کو تان کر سون کر کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ تلوار تانے ایک دشمن کھڑا ہے، اور اسی وقت وہ دشمن کہنے لگا کہ من یمنعک منی، کہ اب آپ کو کون ہے جو مجھ سے بچا سکے۔ یقین کامل تھا، وہ شرح صدر تھی، آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اللہ یمنعک منی، اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کپ کپی تاری ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ یقین کامل تھا جو اللہ جل شانہ نے آپ کے سینہ مبارک کے اندر رکھا تھا، اور جس نعمت سے ہم اور آپ اللہ معاف کرے محروم ہیں۔ آج شریعت کے یا قرآن کا حکم آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں، طرح طرح کے تفکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ ہم سودی ملازمت چھوڑنے پر شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ سود ہم کیسے چھوڑیں۔ اللہ کہتا ہے سود کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن ہمارے لیے سود چھوڑنا آسان نہیں، کیونکہ وہ شرح صدر ہمیں حاصل نہیں۔ اللہ کہتا ہے یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، لیکن ہمارا ایمان اس پر بھی کمزور ہے، ہمارا ایمان اس پر بھی کامل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ کریں گے مال کم ہوگا، زکوٰۃ دیں گے مال کم ہوگا، حج کریں گے بڑے اخراجات ہو جائیں گے، رفاہی اور فلاحی کاموں میں خرچ کریں گے، سرمایہ کم ہو جائے گا، بچت کم ہو جائے گی، آمدنی کم ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ سود کے اندر، سود کھانے میں پیسے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اس کے برعکس کہہ رہا ہے۔ اب ہمارا یقین کامل اتنا کم، یقین اس حد تک گیا گزرا ہے، کمزور ہے، اللہ جل شانہ کے فرمان کو ہم پس کچھ ڈال کر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ظاہری اعتبار سے چونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے سودی ملازمت کو چھوڑنے میں، لہذا اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نقصان ہے۔ اللہ کے ارشاد پر ہمارا وہ اعتقاد یقینی اور اعتبار سے نہیں رہتا، وہ مضبوط اعتقاد نہیں رہتا جو شرح صدر کی صورت میں اللہ جل شانہ نے آپ کے قلب مبارک پر ڈالا۔ تو ہر حال میں اپنے روزمرہ کی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے، اللہم اشرح لی صدری، یا رب اشرح لی صدری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کا اہتمام کریں کہ جو دینی اور قوانین ہیں، شرعی احکام ہیں، اس میں ہمارا دل مطمئن ہو جائے، سینہ اللہ جل شانہ کشادہ کر دے، اس کو برداشت کرنے کی، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ نیکی کے اندر اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی، گناہ کے اندر نقصانات ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ناجائز کام کرنا، آمدنی کے ناجائز ذرائع اختیار کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے، اس کا یقین کامل ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر ہمارا یقین کامل ہو جائے، محکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، یہ شرح صدر ہے جو اللہ جل شانہ اپنے خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلامی احکام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے۔ تو شاید ہم اللہ کی اس ہدایت سے محروم ہیں، یہ قرآن کے ارشادات
احادیث مبارکہ کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دنیا کے تفکرات میں لگ جاتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، مذبذب ہوتا ہے، ہم طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو پہلا انعام جو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا تھا، الم نشرح لک صدرک، کہ پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ دوسرا انعام جو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پر کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ ہم نے آپ سے اس بوجھ کو اتار دیا، بوجھ کو ہٹا دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ وزر عربی زبان میں بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد کوئی جو ہے حقیقی بوجھ مراد نہیں ہے، کوئی وزن مراد نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کوئی وزنی چیز اٹھا رکھی ہو۔ اس سے مراد دین کی نشر و اشاعت کا بوجھ، اس سے مراد وحی الہی کے تحمل کا بوجھ، اس سے مراد منصب نبوت کا بوجھ تھا جو آپ پر تھا، اس سے مراد لوگوں کے ایمان نہ لانے کا بوجھ تھا۔ کئی طرح کے تفکرات اور فکریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دامنگیر تھی۔ ایک تو وحی کا بوجھ تھا۔ سورہ علق کے اندر جب پہلی وحی کا ہم نے تذکرہ کیا تھا تو وہاں بتلایا تھا کہ جب پہلی وحی آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اس حال میں داخل ہوئے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ زملونی زملون، گرمی کا موسم ہے لیکن اس وحی الہی کے بوجھ سے وحی الہی کے بوجھ سے آپ کے جسم پر کپکپاہٹ موجود تھی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اس قدر اس کا بوجھ تھا۔ اور بعض حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وحی کا نازل ہونے کا وقت آتا تو آپ پر کے پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہو جاتا، بلے سخت سردی ہی کیوں نہ ہو، پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اور آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے، اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے اس اونٹنی کی کمر بھی جھک جاتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام میرے ران پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، اسی دوران وحی کا نزول شروع ہوا تو اس کے بوجھ سے مجھے لگا کہ شاید میری ران کی ہڈی ہی ٹوٹ جائے، اس قدر بوجھ اور ثقل ہوتا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قرآن نے بیان کیا ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ لادنے والے تھی۔ وحی الہی کا بوجھ تھا جو اللہ جل شانہ نے آپ پر سے ہٹا دیا۔ جو بوجھ شروع میں محسوس ہوتا تھا وہ بعد میں آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑتی گئی اور وہ بوجھ آپ کے لیے آسان بننے لگا، بلکہ اگر کبھی وحی آنے میں تاخیر ہو جاتی تو آپ کو بوجھ محسوس ہونے لگتا۔ اس سے مراد جس طرح وحی کا بوجھ مراد ہے، ایسے ہی اس سے مراد علماء نے دین کی نشر و اشاعت کا بوجھ بھی مراد لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری جہاں کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اب آپ اسی بوجھ میں تھے کہ پوری دنیا تک میں اس دین کو کیسے پہنچاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بوجھ کو اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کی طفیل کم کر دیے کہ آپ کی محنت سے ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی، ایسی جماعت تیار ہو گئی، ایسے کاملین کی جماعت تیار ہو گئی جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کا بوجھ اٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کو فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم نے مجھ سے ایک آیت بھی سنی ہو تو اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس رخ پر صحابی موجود تھا اسی رخ پر اس نے تبلیغ کے لیے دین پہنچانے کے لیے سفر شروع کر۔ تو ایک جماعت حضور علیہ السلام نے تیار کی اور اس جماعت کے ذریعے حضور علیہ السلام کے بوجھ کو، جو دین کی نشر و اشاعت کا، نفاذ دین کا بوجھ تک کم کیا۔ وفات کے قریب کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری دن، پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اس دن حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غیر موجودگی میں بیماری کے دنوں میں نمازیں پڑھایا کرتے۔ تقریباً 17 نمازیں حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمازیں پڑھانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ منصب خلافت کا انہی کا استحقاق ہوگا، یہی میرے خلیفہ اور نائب بنے۔ تو حضور نے گویا کہ ایک طرح سے زندگی میں ہی ان کو اپنا نائب مقرر کر رکھا تھا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور نے بیماری کی حالت میں حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ جا کر نماز پڑھائیں، تو حضرت ابو بکر بڑے نرم دل طبیعت کے حامل تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جو ہے نا مصلی پر آئیں گے تو گریہ اتنا طاری ہوگا کہ وہ پڑھا ہی نہیں سکیں گے، آپ حضرت عمر سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، نہ اللہ اس پر راضی ہوگا نہ ہی امت اس پر راضی ہوگی کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور اس منصب پر فائز ہو۔ تو آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی میں ان کو اس منصب پر فائز کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، حضرات صحابہ کو دیکھا حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام مسکرا دیے، بشاشت آپ کے چہرے پر جو ہے نا طاری ہو گئی۔ حضرات صحابہ سمجھے کہ شاید آپ باہر آنا چاہ رہے ہیں، تو اپنی جگہ سے پیچھے کھسکنے لگے، راستہ بنانے لگے، لیکن حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، پڑھتے رہو، نماز جاری رکھو۔ علماء سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضور کا مسکرانا اسی بات پر تھا، آپ اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے بعد ایک ایسی جماعت تیار کر رکھی ہے جو نفاذ دین کی ذمہ داری کو پورا کر سکتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بوجھ کو حضرات صحابہ کی جماعت کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ہٹا دی۔ جماعت وہ ہوتی ہے جس پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، حضرات صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کی مدد تھی۔ قرآن نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ بعض علماء یا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں 3 آدمی جمع ہوں، 3 آدمی موجود ہوں اور پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور 10 آدمیوں کی جماعت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہ محققین علماء فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی جماعت کسی بھی کام کو، مشکل سے مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ہر حال میں اللہ کی مدد ہوتی۔ اس لیے جب بھی چلو تو جماعت کے ساتھ چلو، تنہا چلنے کے بجائے جماعت کے ساتھ چلنے کو ترجیح۔ تو حضرات صحابہ کی جماعت تھی جس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کے چہرے پر مسرت طاری ہوئی، اور آپ کو یہ سوچ کر خوشی ہوئی کہ میرے بعد ایک ایسی جماعت ہے جو اس منصب کو سنبھالے گی، نفاذ دین کے بیڑے کو پار لگائے گی۔ ایک طرف حضرات صحابہ کی جماعت جو تبلیغ دین کے لیے آپ نے تیار کی، دوسری طرف عشرہ مبشرہ کی جماعت تھی جو حکومت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے تیار کی۔ خاص صحابہ کی جماعت وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں دنیا کے اندر ہی حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ عشرہ مبشرہ جس کے اندر خلفائے راشدین بھی موجود ہیں۔ تو ایک طرف اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی جماعت تیار کی، اور دوسری طرف انتظامی امور کو تیار کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے 10 افراد کی جماعت تیار کی۔ یہ سارے امور وہ تھے جس کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بوجھ تنفیذ شریعت اور تنفیذ دین کا تھا وہ کم ہو جاتا۔ تو وضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے آپ سے بوجھ کو کم کر دیا، الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا۔ یہ 2 انعامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے، اور تیسرا جو خاص انعام جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کی یاد کو بلند کر دی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو میں نے ان سے یہی آیت کے بارے میں پوچھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ کیسے ہوا؟
تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب جب بھی میرا تذکرہ کیا جائے گا میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی نام کی بلندی اور رفعت ذکر، کہ جہاں جہاں اللہ جل شانہ کا تذکرہ ہوگا اللہ جل شانہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دی۔ آذانوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، اقامت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، خطبوں کے اندر، وعظوں کے اندر، تقریروں کے اندر، تحریروں کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، زمین پر، آسمانوں پر، عرش پر، لوح محفوظ پر اللہ جل شانہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کی، وہ رفعت عطا کی جو کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے، نام آتا ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ کسی مجلس میں بار بار ذکر آئے تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ شرعاً واجب ہے، یہ ضروری ہے، نہ پڑھنے والا گنہگار ہوتا۔ ہاں بار بار ذکر آئے تو بار بار پڑھ لینا اچھا ہے، لیکن ایک دفعہ کم سے کم اس کا ذکر کرنا یہ واجب۔ اللہ جل شانہ نے اس عمل کو اپنے لیے بھی ثابت کیا ہے، درود کے عمل کو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خود اللہ، فرشتے یصلون علی النبی، آپ پر رحمتیں بیچتے ہیں، درود و صلات بیچتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے میں بھی ثابت کیا۔ یہ رفعت شان ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیونکہ ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں، کس قدر تکلیفوں سے آپ کو گزرنا نہ پڑا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مکہ مکرمہ کی 13 برس کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف فرعون سے پالا پڑا تھا۔ آپ فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، صرف ایک ہی فرعون اور ظالم سے پالا پڑا تھا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری کی دعا کی۔ حضور علیہ السلام تو دنیا جہاں کے فرعونوں کے مقابلے کے لیے آئے، اس وقت کی سپر طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، مشرکین بت پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، قیصر و کسریٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، بت پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، بیک وقت 20 قسم کے فرعونوں سے آپ کا مقابلہ تھا۔ جس بوجھ اور جس تکلیف میں آپ تھے، اللہ جل شانہ نے اس سے بڑھ کر آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان پر پریشانی یا تکلیف کے حالات آئے لیکن اس کا اعتقاد اللہ پر کمزور نہ ہو، وہ اللہ پر یقین کامل رکھے، شکوے شکایات سے گریز کرے، شکوے شکایات زبان پر نہ لائے، تو یہ تکلیفوں والا وقت بہت جلد اللہ کی طرف سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی پر تکالیف آئے اور پھر وہ ہمیشہ رہے، راحت اس آدمی کو حاصل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ انسان پر تکلیف آئے، مشقتیں آئیں، مصائب آئیں، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے، اللہ کے ساتھ اپنے لو کو لگا کر رکھے، اللہ راحتیں نصیب کرتا ہے۔ چونکہ رات کی تاریکیاں زیادہ طویل نہیں ہوتی، بالآخر دن کی روشنیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ ہر تکلیف کے ساتھ اللہ نے راحت رکھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ جل شانہ نے 2 آیتوں کے اندر اس جملے کو بیان کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر عین کے ساتھ اس کا معنی تنگی کے آتے ہیں، اور یسر یہاں کے ساتھ اس کا معنی آسانی کے آتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی۔ عربی گرامر جاننے والے اور آپ بھی اگر اس آیت کو دیکھ لیں کہ عسر جو عین کے ساتھ تنگی کا جو لفظ ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے الف لام کے ساتھ بیان کیا، العسر العسر، اور یسر جو ہے یہاں کے ساتھ آسانی، اس کو بغیر الف اور لام کے بیان کیا۔ یہ عربی کا ایک اصول ہے، جب ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ الف اور لام کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس سے ایک ہی مراد ہوتا ہے، اور جب الف اور لام کے بغیر کسی چیز کو دو مرتبہ بیان کیا جائے تو اس سے الگ الگ چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عسر العسر، اس کو تنگی کو اللہ جل شانہ نے دو مرتبہ بیان کیا لیکن الف اور لام کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی تنگی، ایک ہی پریشانی، اور یسر آسانی کو بغیر الف و لام کے بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ دو آسانیاں۔ اللہ جل شانہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے دو راحتیں رکھی ہیں، دو آسانیاں رکھی۔ ایک تو دنیا میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، اور اس تکلیف کی صورت میں اگر انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے گا، اللہ نہ ختم ہونے والی آخرت کی راحتیں اس آدمی کے لیے تیار کر رکھی۔ دنیا کے اندر انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کا اجر اللہ جل شانہ اس کو عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں میں چبھنے والا کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھا ہو وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی صدمہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے اس کو نوازا نہ جاتا ہو، اللہ کی طرف سے اس کے کھاتے میں اجر و ثواب نہ لکھا جاتا۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ کل قیامت والے دن انسان اب کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہوگا تو کچھ دیکھے گا کہ کچھ ایسے اجر و ثواب بھی ہیں، ان چیزوں کے اجر و ثواب ہیں جو اس نے کیے ہی نہیں، کچھ ان چیزوں کے اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے جو اس نے کیے ہی نہیں۔ تو اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ تو میں نے عمل کیے ہی نہیں ہے، میرے کھاتے میں کیسے آ گیا؟ تو روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ فرمائیں گے جو تکلیفیں تمہیں پہنچی، جو پریشانی تمہیں پہنچی، تمہارے سر میں درد ہوا، تمہیں زخم لگا، چوٹ لگی، یہ درد ہوا، وہ درد ہوا، اس کے بدلے میں اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا۔ اور بعض روایت سے آتا ہے کہ اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے کوئی راحت ملی ہی نہ ہوتی، صرف تکلیفیں ہی ملی ہوتی تو مجھے بے حساب اجر و ثواب مل جاتا۔ تو بہرحال تکلیفوں اور پریشانیوں سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ انسان کے لیے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ راحتیں، تکلیفیں دو طرح کی ہوتی، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی درد، کوئی بھی صدمہ، کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی نقصان، یہ انسان کے لیے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے آزمائش بنتا ہے، پکڑ کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے نعمت بنتی ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہو کہ کون سی تکلیف انسان کے لیے راحت، نعمت ہے، اور کون سی آزمائش اور عذاب ہے، پکڑ ہے؟ اس کا طریقہ علماء نے لکھا کہ جس پریشانی کے بعد اللہ کی طرف رجوع انسان کا بڑھ جائے، اللہ سے تعلق انسان کا اور قوی ہو جائے، پہلے انسان غفلت میں تھا، اب وہ اللہ کی طرف میلان اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ تکلیف اس کے لیے راحت بن کر آئی، نعمت بن کر آئی۔ لیکن جس تکلیف کے بعد انسان اللہ سے کٹ جائے، اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کے لیے آزمائش بنی ہے، فتنہ بنا ہے، یہ اس کے لیے راحت کا باعث نہیں ہے، نعمت کا باعث نہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی۔ پھر فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی موجود ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دیجئے، محنت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے خود کو فارغ کر لیجئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ،
بس اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں فانصب خوب محنت کیجیے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری حیات طیبہ دین کی دعوت میں، نشر و اشاعت میں، لوگوں کی حضرات صحابہ کی تربیت میں گزری، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو فانصب مزید محنت کیجیے. علماء اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اجتماعی کاموں سے اور تبلیغ سے، دین کی نشر و اشاعت سے، حضرات صحابہ کی تربیت سے فارغ ہو جائیں تو ایک الگ وقت خلوت اور تنہائی کا مقرر کیجیے جس میں آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوں، خلوت اور تنہائی کے ساتھ ذکر میں مشغول ہوں، عبادات میں مشغول ہوں. گویا کہ اجتماعی دین کا کام کرنے والوں کے لیے تلقین و تعلیم ہے کہ کچھ وقت انفرادی اپنے اوقات کا ضرور رکھیں کہ جس میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، کوئی تیسرا نہ ہو. حالانکہ جتنا بھی انسان دین کی نشر و اشاعت میں وقت لگا رہا ہے وہ سب عبادت. لہذا تعلیم و تدریس سے منسلک افراد، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، مسئلے مسائل پڑھانے والے، درس قرآن دینے والے، درس حدیث دینے والے، اسکول کالجز کی تعلیم دینے والے، لوگوں کی تعلیم و تربیت میں محنت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، وعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، تصنیف و تالیف میں لگے ہوئے شخص، وہ سارے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات میں ایک وقت ایسا ضرور خلوت اور تنہائی کا نکالیں کہ جس میں آپ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تلاوت میں، جس میں کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو. علماء فرماتے ہیں کہ جب تک خلوت اور تنہائی کا وقت آدمی نہ نکالے اس وقت تک اس کی اجتماعی دین کی محنت مؤثر نہیں ہوتی، اس کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر روحانی تاثیر پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ انسان خلوت اور تنہائی کا وقت اپنے رب کے ساتھ مناجات کے لیے فارغ نہیں کرتا. اس کی زبان کے اندر، اس کے قول و فعل کے اندر، تقریر کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ انسان خلوت اور تنہائی کا وقت اپنے رب کے ساتھ عبادات میں، ذکر و اذکار کے لیے فارغ نہیں کرتا، نہیں نکالتا. اس لیے دین کی محنت کرنے والے سارے لوگ، خواہ وہ مدرسوں سے منسلک ہوں، مسجدوں سے منسلک ہوں، تبلیغ سے وابستہ ہوں، کسی بھی شعبے میں دین کی محنت کر رہے ہوں، خلوت اور تنہائی کا وقت ضرور نکالنا چاہیے. یہ حکم اللہ جل شانہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں جن کا تو ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا تھا. ہم اور آپ تو اس کے کہیں زیادہ محتاج ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو فانصب، خوب محنت کیجئے، اپنے آپ کو تھکائیے. فانصب کا معنی تھکا دینے کے آتے ہیں. علماء اس آیت کے ذیل میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر بھی خود کو تھکانا یہ مستحسن عمل ہے. اتنی عبادت کریں کہ تھکان پیدا ہو. ایک حد تک انسان عبادت دل جمعی کے ساتھ کرتا ہے، نشاط کے ساتھ کرتا ہے. 2 رکعتیں پڑھ لی، طبیعت میں بڑا نشاط ہے، مزے سے پڑھ لی، یہ تو اچھی بات ہے، تو اپنے طبیعت کے تقاضے سے آپ نے کر لیا. لیکن کچھ عبادت مزید انسان کو کرنی چاہیے کہ یہاں تک کہ خود اس کو اپنی طبیعت میں تھکان محسوس ہو، اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے. یہ ہے فانصب. لہذا 2 رکعتیں شوق سے پڑھ لی، 2 رکعتیں پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اب خود کو آمادہ کیجیے. اس سے نفس مغلوب ہوگا، شیطان مغلوب ہوگا، مزید عبادات کا داعیہ اور شوق پیدا ہوگا. اوابین میں 4 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت مزید پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اپنے آپ کو تھکائیے، 2 رکعت مزید پڑھ لیجیے. کوئی معمول ہم نے مقرر کر رکھا ہے، آج تھکان کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا، جبر کر کے اس معمول کو پورا کیجئے. روحانی اعتبار سے یہ بہت زیادہ انسان کے لیے مؤثر اور مفید ہے. جتنا اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ عبادت کرنا اتنا مددگار، معین، مؤثر نہیں ہے جتنا مشقت کے ساتھ عبادات کرنا. یہ روحانی اعتبار سے انسان کو طاقت اور قوت دیتا ہے. اس لیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اپنی عبادات کے اندر خود کو تھکانا یہ مستحسن عمل.
ہاں یہ کہ تھکانے کا مطلب یہ ایک حد تک تھکانا ہے، یہ نہیں کہ بالکل انسان اپنے جسم کو راحت ہی نہیں پہنچا رہا، پوری رات عبادات میں لگا، اس کی بھی حکم نہیں ہے، لیکن ایک حد تک مشقت اٹھانے کا حکم ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کیجیے، عبادات میں خود کو تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے خود کو فارغ کر لیجیے، یعنی دن کے اوقات میں ایک وقت ایسا رکھیے کہ آپ اپنے رب کے لیے خود کو فارغ کیے ہوئے ہوں، اگرچہ آپ نے اجتماعی اعتبار سے دین کی خوب محنت کر لی، درس میں بیٹھ گئے، مسجد میں نماز پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، سب کچھ، لیکن خلوت کا اور تنہائی کا وقت ضرور 10 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو انسان ضرور نکالنا چاہیے۔ اس کی روحانی طاقتیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو اجتماعی عبادات میں۔ اجتماعی عبادات بھی، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اجر و ثواب والا عمل۔ آج ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں صرف ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت کا حامل وہ 5 منٹ کا دورانیہ ہے جو ہم خلوت و تنہائی میں اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں اور خلوت و تنہائی میں 2-4 آنسو بہا لیتے ہیں۔ اس سے جو روحانی ترقیاں اور انوارات اور برکات حاصل ہوتی ہیں وہ اجتماعی عبادات میں اس قدر تیزی کے ساتھ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمته۔